بلوچستان کے علی گوہر الیکٹرک شاک کے نتیجے میں دونوں ہاتھوں سے محروم ہوئے تو آپ کے پاس دو راستے تھے، مایوس ہو جائیں یا جو ہے اس سے اپنی پہچان بنائیں۔ اپنے پاؤں سے کائنات کی خوبصورتی کو سکیچنگ میں ڈھال کر یہ معاشرے کا ایک فعال رکن ہے۔ شاباش علی گوہر، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ تو میں پینٹنگس آرٹس یہ کیسے نہیں بنا سکتا؟ لوگ اپنی ایک لڑکی اپنی منہ سے بناتی ہے، تو میں اپنے پاؤں سے کیسے نہیں بنا سکتا؟ جب میں آپریشن سے نکلا تھا تو مجھے 2 ہفتے تک اپنی ہاتھ کا پتہ نہیں تھا کہ میرا ہاتھ اس طرح کٹ گیا۔ یعنی ابھی بھی مجھے فیلنگس ہے اپنی انگلیوں کی، کیونکہ وہ نیورونس ہے میرے جسم میں نا، تو مجھے فیل نہیں ہوتا تھا کہ یعنی میرے بازو کٹ گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک دم سے دیکھا، پھر میرا جو ہمت تھا زندگی کے لیے، یہ سب کے لیے، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، کچھ لوگ جو مجھے آرڈرس دیتے ہیں میں آرڈرس کرتا ہوں، جیسے ابھی اسکیچ کے لیے میں 10,000 لیتا ہوں، یعنی اگر وہ پھر سائز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، اور اگر میں پینٹنگس بناؤں کیونکہ پینٹنگس کا خرچہ بہت زیادہ ہے تو میں 25,000 سے 30,000۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندل، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر، جن کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ آج سے 6 سال پہلے ان کے ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے بعد ان کے جو دونوں بازو ہیں وہ ختم ہو گئے، کٹ گئے، لیکن ناظرین ان میں جذبہ، جنون تھا کام کرنے کے لیے، اور آج ان کو پرائڈ آف پاکستان دیا جا رہا ہے۔ اور یہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے آرٹسٹ ہیں جن کی عمر تو 15 سال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آرٹ، پینٹنگ اور سکیچ بناتے ہیں پاؤں سے بناتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا کے اندر روشن کیا، اور آج ISPR کی طرف سے ان کو پرائڈ آف پاکستان دیا جا رہا ہے۔ ان کی کہانی ہے کیا؟ یہ سارا سلسلہ ہے کیا کہ ایک انسان جو 15 سال کا ہے اور 15 سال کی عمر میں ان کو پاکستان پرائڈ آف پاکستان کا جو ایوارڈ ہے وہ دیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے، اور اس کے لیے ان کو فخر محسوس کر رہے ہیں، اور ہم بھی فخر محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ وسائل کم ہیں، جو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کن کن مشکلات کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن محنت کے اوپر محنت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو ان سے بات کریں گے، ان کی جو ساری کہانی ہے ان کی زبان سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بتائیں کہ 6 سال پہلے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کیا اس کام کے لیے؟ جی، تو 6 سال پہلے میرے ساتھ ایک بہت برا حادثہ ہوا، بجلی کا حادثہ ہوا تھا، بجلی لگا تھا مجھے۔ پھر اس کے بعد ڈپریشن اینڈ آپ کو تو پتہ ہے، یعنی ایک نارمل زندگی سے روٹین چینج ہوئی میری، جو یعنی سب چیزیں میں ایک نارمل انسان کی طرح زندگی کر رہا تھا، وہ ختم ہوئے۔ وہ جو میری نارمل زندگی تھی وہ ایک زندگی بنی جو پرسن وتھ ڈسیبلٹی، جو ایک معذور افراد وہ زندگی گزارتی ہے، تو ایک دم سے چینج آیا میری زندگی میں، اور یہ فیز بہت چیلنجنگ مشکل تھا۔ پھر اس کے بعد فیملی مدد کی ڈپریشن سے نکلنے کے بعد، اس کے بعد میں لیپ ٹاپ، آئی پیڈ سب یوز کرتا تھا اپنے پاؤں سے۔ یہ بھی بہت مشکل داستان ہے جو میں نے کیسے سیکھی، بس میری جو ویل پاور تھی وہ مجھے یعنی اس منزل تک لائی ہے۔ آپ آرٹ کی طرف کیسے آئے، اور آپ نے اتنی محنت کی اور آج آپ کو ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے؟ جی، تو جیسے کہ میں نے سوچا کہ جب میں یعنی آئی پیڈ یوز کر سکتا ہوں تو میں پینٹنگس، آرٹس یہ کیسے نہیں بنا سکتا؟ لوگ اپنی ایک لڑکی اپنی منہ سے بناتی ہے، تو میں اپنے پاؤں سے کیسے نہیں بنا سکتا؟ پھر میں آ گیا۔ پہلے تو اتنا مشکل تھا میرے لیے، پینسل گرپ کرنا ہی مشکل تھا، اس کو پکڑنا مشکل تھا، لیکن اللہ کی یعنی خاص سے اور اپنی ویل پاور سے میں آج یعنی پرائڈ آف پاکستان، جو مجھے بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اپنے لیے، یعنی میں اپنے وطن کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ اچھا، بتائیں گے اس آرٹ کو سیکھنے کے لیے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟
سب سے بڑی مشکلات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک انسان اپنے پاؤں سے کر رہا ہے. میں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو, شاید لوگ ہیں جو ہاتھ ہونے کے باوجود بھی آرٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ آرٹس جو ہم اتنی ایزی لیتے, آرٹس اتنی ایزی چیز نہیں ہے جی. تو یہ سب سے بڑا مشکل مجھے یہی تھا کہ اپنے پاؤں سے اسکیچ کرنا ہے. سارے کام کے اندر آپ کو سپورٹ کس نے کیا؟ والدین کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کی طرف سے بھی ایک انیشیٹو ہوتا ہے, لوگ سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. جی, تو گھر میں مجھے میری فیملی سپورٹ کرتی تھی. میری یعنی فیملی جو ہے میری بیک بون ہے. ہر بچے کا ایک بیک بون اس کی فیملی ہوتی ہے. اگر اس کی فیملی اس کو سپورٹ نہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. فیملی از پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان مائی لائف, اینڈ فرینڈس آلسو امپورٹنٹ بیکاز کیونکہ میں جب اسکول جاتا تھا یعنی وہاں پر مجھے پانی کی ضرورت ہوتی تھی, یہ سب وہاں پر میرے فرینڈس تھے. اور جی, یہ مجھے اپنے فرینڈس کی بھی اور فیملی کی بھی سپورٹ ہے. اس زمانے کے اندر کچھ جو نوجوان ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں, ہم کام کیا کریں, ہمارے پاس جاب نہیں ہے, ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ ہم بزنس کریں, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, اپارچونیٹیز ہم خود بناتے ہیں. وہ لوگ جن کو کام یعنی جو کرنا ہی نہیں چاہتے, ان لوگوں کے لیے اگر ہم امریکہ کا دروازہ بھی کھولیں جس میں بہت یعنی وہ ایک ٹیکنالوجسٹ لائف جی رہے امریکن پیپل, تو وہاں ہم ان کو امریکہ بھی لے جائے تو وہ بس کچھ نہیں کریں گے, وہاں پر بھی اسی طرح رہیں گے. اچھا, یہ بتائیں کہ اس آرٹ سے آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں اور گھر بہتر چل سکتا ہے اس سے؟ نو, میں یعنی آرٹس پیسے کے لیے نہیں بناتا, اپنی ہابی کے لیے, اپنی شوق کے لیے بناتا ہوں. ہاں, کچھ لوگ جو مجھے آرڈرس دیتے ہیں میں آرڈرس کرتا ہوں. جیسے ابھی اسکیچ کے لیے میں 10,000 لیتا ہوں, یعنی اگر وہ پھر سائز پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا ہے. اور اگر میں پینٹنگس بناؤں, کیونکہ پینٹنگس کا خرچہ بہت زیادہ ہے, تو میں 25,000 سے 30,000 دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ کوئی ایک لمحہ آیا ہو, آپ کافی پریشان ہو گئے ہوں اور آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ یار اب مجھے کام نہیں کرنا چاہیے, میرے پاس بازو نہیں ہے, آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے ارد گرد, تو آپ ایک دم مایوس ہو گئے ہوں اور پھر کوئی ایسی ایک بات آئی ہو, آپ دوبارہ سے موٹیویٹ ہو گئے ہوں؟ جی, یہ میری پینٹنگس کے دوران نہیں ہوئے, لیکن جب میں آپریشن سے نکلا تھا تو مجھے 2 ہفتے تک اپنی ہاتھ کا پتہ نہیں تھا کہ میرا ہاتھ اس طرح کٹ گیا. یعنی ابھی بھی مجھے فیلنگس ہے اپنی انگلیوں کی, کیونکہ وہ نیورونس ہے میرے جسم میں نا, تو مجھے فیل نہیں ہوتا تھا کہ یعنی میرے بازو کٹ گئے. اس کے بعد میں نے ایک دم سے دیکھا, پھر میرا جو ہمت تھا زندگی کے لیے, یہ سب کے لیے, وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. پھر یہی میری فیملی نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی جب دیکھو اللہ ایک در بند کرتا ہے تو 100 در اور تمہارے لیے کھولتے ہیں. اچھا, آج کتنا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو ایوارڈ ملے گا؟ یہ تو میرے لیے بہت 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 ایک بیوٹیفل مومنٹ. آج آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ جو آپ نے محنت کی ہے اس کی کامیابی آپ کو ملی ہے اور اتنا بڑا ایوارڈ, تو آج تو آپ کو اپنی زندگی سے یا پاکستان سے کوئی گلہ نہیں رہ گیا ہوگا؟ جی نہیں, مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے. دیکھیں, اگر انسان ایک جگہ پر پہنچتا ہے نا, اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی ول پاور سے پہنچتا ہے. جو نوجوان کہہ رہے ہمیں نوکری نہیں مل رہی, دیکھیے یوٹیوب پلیٹ فارم نہیں, بے شک زیادہ پلیٹ فارم ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں, یوٹیوبس. اپنی انجینئرنگس, اپنی اسکلس یوٹیوب پہ پوسٹ کرو, وہاں سے کوئی جاب آفر ہو جائے گا. یعنی اپارچونیٹیز تم کو خود ڈھونڈنا پڑے گا. جب تک تم بس پورا دن گھر میں پڑھتے رہو اور کہتے رہو بس مجھے اپارچونیٹیز نہیں مل رہی. تھینک یو سو مچ آپ کا. جی ناظرین, یہ تھے علی گور صاحب جن کی ایک کہانی تھی, اور آج ان کو ایوارڈ آف پاکستان سے نوازا جا رہا ہے, اور آج پراؤڈ آف پاکستان سے ان کو جو ہے نوازا جا رہا ہے, اور ان کو یہی پاکستان کا پازیٹیو اور ریئل فیس ہے. ایسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے جو نام ہے وہ پوری دنیا کے اندر روشن ہے, اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے. ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا بھی نام ہے. تو ناظرین, دیکھتے رہنا پاکستان. اللہ حافظ.